سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، گزشتہ کل جو بیان ہوا تھا اس میں مہمان نوازی کی فضیلت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان نوازی کا کیا طریقہ تھا اس کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو بھی تفصیل بتایا تھا کہ مہمان نوازی کی فضیلت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے اور حج فرض ہونے پر حج ادا کرے اور اس کے گھر مہمان آئے اور مہمان خوش ہو کر جائے تو جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دے گا اور حکم فرمائے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ مہمان نوازی کی فضیلت تھی۔ اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنے مکان کی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہو، اپنے مکان کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں مہمان خانہ یعنی کہ گیسٹ روم بنایا کرو۔ حضور کس طرح مہمان نوازی کرتے تھے وہ بھی میں نے بتایا تھا کہ کافر آیا تھا، حضور نے اس کی مہمان نوازی کی، اس نے حضور کے بستر پر پیشاب کر دیا، حضور نے خود اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کے بستر کو صاف کیا اور حضور کی یہ اخلاق دیکھ کر وہ کافر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کی بھی تربیت میں نے بتائی تھی، الغرض مہمان نوازی کرنی چاہیے، بڑے اس کے فائدے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو حضور سادگی سے گزارتے تھے۔ یاد رکھیں یہ معاشرے اور سوسائٹی میں ایک سوچ بن چکی ہے کہ اگر ہم قیمتی لباس پہنیں گے تو ہمارا اسٹیٹس ہے، ہماری عزت ہے، اگر ہمارے پاس مہنگی کار ہے تو ہمارا اسٹیٹس ہے، تو ہماری عزت ہے، اگر ہمارے سروں پر مہنگی ٹوپیاں اور مہنگے عمامے ہیں تو ہماری عزت ہے، اگر ہمارے قیمتی اور بڑے گھر ہیں، بڑے مہنگے گھر ہیں تو ہماری سوسائٹی میں عزت، یہ ہماری سوچ بن چکی ہے۔ اگرچہ ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں لیکن در حقیقت اکثر کی یہ سوچ بن چکی ہوئی ہے کہ جو اچھا کپڑا پہنتا ہے وہ عزت والا ہے، جو مہنگی کاروں میں گھومتا ہے وہ عزت والا ہے، جو مہنگے مکانوں میں رہتا ہے، قیمتی مکانوں میں رہتا ہے وہ عزت والا ہے۔ حالانکہ یہ سوچ قرآن، حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں راستے بتائے ہیں اس کے بالکل خلاف ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عزت کو بھی عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملتی ہے، عزت کو بھی عزت حضور کے مبارک قدموں سے ملتی ہے۔ سب سے زیادہ باعزت شخصیت دنیا میں اگر کوئی آئی ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن حضور لباس پہنتے تھے ایسا کہ حضور کے لباس پر پیبند اور تھگلے لگے ہوا کرتے تھے، حضور کے لباس پھٹے ہوا کرتے تھے، اس پر حضور پیبند لگایا کرتے تھے۔ اگر لباس سے عزت ہوتی تو حضور کی عزت نہ ہوتی، نعوذ باللہ۔ لیکن حضور پیبند والا لباس پہن کر بتاتے ہیں کہ کپڑوں سے عزت نہیں ہوتی، عزت کردار سے ہوا کرتی ہے۔ اگر خوشبوؤں سے عزت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا اس سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خوشبو لگانے سے عزت ہو تو ہمارے وہ مقام، ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے پسینے سے خوشبو آئے، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے پسینے میں بھی خوشبو عطا فرمائی۔ اگر مکانوں سے عزت ہوتی
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بظاہر اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں مہمان کی گنجائش نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ عزت اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ پتا چلا نہ کپڑوں سے عزت ہے، نہ مکانوں سے عزت ہے، نہ کاروں سے عزت ہے۔ حضور ہم کار کے ذریعے اسٹیٹس پتا لگاتے ہیں کہ بھائی یہ فارچونر لے کر گھوم رہا ہے کہ اس کا اسٹیٹس بڑا ہے، یہ بڑا عزت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوش دراز، جسے آج ہم گدھا کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بھی سوار ہوا کرتے تھے۔ گدھے پر سوار ہونا بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ پتا چلا کہ سواریوں سے اور کاروں سے عزت نہیں ہوتی، عزت کرداروں سے ہوا کرتی ہے۔ ہم نے یہ پورا کانسیپٹ چینج کر دیا ہے، اور ہم اگرچہ انکار کرتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ پیسہ ہے تو عزت ہے، مکان ہے تو عزت ہے، کار ہے تو عزت ہے، کپڑا اچھا پہنا ہے تو عزت ہے۔ یاد رکھیں عزت سادگی میں ہے، سکون سادگی میں ہے، راز سادگی میں ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ ان جھمیلوں میں پڑ جائیں گا، اچھا لباس پہنوں گا تو عزت ملے گی، اچھے برانڈیڈ کپڑے پہنوں گا یا برانڈیڈ جوتے پہنوں گا تو مجھے عزت ملے گی، یا برانڈیڈ گھڑی پہنوں گا تو عزت ملے گی، آپ ہر وقت بے چین رہیں گے۔ اتنے بے چین رہیں گے کہ اگر آپ کسی جگہ دعوت میں گئے یا محفل میں گئے اور آپ کے شرٹ کا یہ بٹن اگر ٹوٹا ہوا ہے نا، حالانکہ پوری دنیا اس دعوت میں پوری دنیا جمع ہے، کسی کو آپ کو اس بٹن کی طرف توجہ نہیں ہے، کسی کو پتا بھی نہیں ہے آپ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، لیکن آپ ہر وقت پریشان رہیں گے کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، لوگ کیا سوچیں گے۔ اگر آپ یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیں گے کہ ان چیزوں سے عزت نہیں، تو پھر آپ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر بھی نکلیں گے تو سکون میں بھی رہیں گے اور اللہ عزتیں بھی عطا فرماتا رہے گا۔ لیکن یہ سوچ بدل ہی نہیں رہے، ہم ان سوچ پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سادگی میں رہنے کا طریقہ بتایا۔ آپ دیکھیں نا، علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی میں زندگی، غریبی میں، غربت میں زندگی کیوں گزاری؟ حالانکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ جہاں پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، جسے میدان احد کہا جاتا ہے، وہاں پر جو احد پہاڑ ہے، حضور فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر جہاں جہاں میں چلتا ہوں میرے ساتھ چلے گا۔ اللہ نے مختار بنایا تھا، مالک بنایا تھا حضور کو، لیکن حضور نے غربت اختیار کی۔ علماء فرماتے کہ حضور نے غربت کیوں اختیار کی؟ علماء فرماتے اس کی وجہ یہ کہ حضور نے سادگی، غربت، سادہ لباس، سادی زندگی اس لیے اختیار کی کہ اگر حضور امیر اختیار کرتے تو انسان کو اگر حضور کے کپڑے کی سنت ادا کرنی ہوتی تو انسان سوچتا کہ میرے پاس اتنا پیسہ آئے گا پھر میں قیمتی لباس پہن کر حضور کی سنت پر عمل کروں گا۔ اگر حضور قیمتی سواریاں اختیار کرتے تو انسان سوچتا میرے پاس اتنا پیسہ آئے گا تو میں بھی مہنگی سواری لے کر حضور کی سنت پر عمل کروں گا۔ لیکن حضور نے سادہ اور سمپل زندگی اختیار کی تاکہ غریب بھی حضور کی سنت پر عمل کر سکے اور امیر بھی حضور کی سنت اور طریقے پر عمل کر سکتا۔ یہ حضور نے ہم غلاموں پر احسان کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا۔ آپ دیکھیں حضور کتنی سادہ زندگی جیتے تھے۔ حضور کا طریقہ، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی تپتی دھوپ کتنی تیز ہوا کرتی تھی، بالکل تپتی دھوپ کے وقت کے جس وقت سورج بالکل مڈل میں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ ابھی حضور باہر ہی نکلے تھے کہ حضور کی نگاہ پڑی کہ حضور کے دونوں یار سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے تھے مدینے کی گلیوں میں۔ حضور نے ان سے ملاقات کی، دعا سلام ہوئی، پھر حضور نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ ابو بکر اور عمر کیا کر رہے ہو؟ اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں گھر سے نکلے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، بڑی بھوک لگی تھی، بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو سوچا چلو باہر نکلتے ہیں، کہیں سے کوئی کھانا کھلا دے، کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں نکلے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میری بھی سیم کنڈیشن ہے کہ میں نے بھی 1 مہینے سے کھانا نہیں کھایا اور بھوک اتنی شدت سے لگی ہے کہ سوچا باہر نکلوں، کسی غلام کے پاس کچھ کھانے کا ہو، کسی صحابی کے پاس، تو میں ان سے کچھ کھاؤں اور اپنی بھوک کی شدت کو ختم کروں۔ اب دونوں غلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے،
حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اچانک ایک صحابی ملے، حضور نے ان سے دعوت لی، انہوں نے دعوت قبول کی، حضور کو گھر لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور دونوں صحابہ کے سامنے وہ صحابی نے کچھ کھجوریں رکھی اور کہا، عرض کی یا رسول اللہ آپ اسے تناول فرمائیں، میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، میں اسے ذبح کرتا ہوں اور آپ کے لیے اور ابو بکر اور عمر کے لیے اس کو بنواتا ہوں، آپ بھی کھانا کھائیں، ابو بکر اور عمر بھی کھانا کھائیں گے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ صحابی رسول نے بکری کا بچہ ذبح کیا، کھانا بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھانا بنا کر رکھا۔ اب دسترخوان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے، ابو بکر و عمر بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے، دوسرے طرف وہ میزبان صحابی تھے وہ بیٹھے ہوئے۔ نہ حضور شروع کر رہے ہیں نہ دوسرے صحابہ، اس لیے کہ جب تک حضور شروع نہیں کریں گے دوسرے صحابہ کا شروع کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب وہ صحابی جو میزبان ہیں وہ بھی حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ شروع کریں تو آپ کے ساتھ پھر ابو بکر اور عمر بھی کھائیں گے۔ جب وہ صحابی نے عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور نے فرمایا کھانا تو مجھے بھی کھانا ہے، بھوک لگی ہے، لیکن میرے گھر میری بیٹی فاطمہ نے بھی 1 مہینے سے کھانا نہیں کھایا۔ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، 3 مہینے تک، یعنی 3 مہینے تک کھانا ہی نہیں بنتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں۔ آپ کے بھتیجے تھے جن کا نام تھا عروہ بن زبیر، تو انہوں نے عرض کی کہ خالہ جان پھر آپ 3 مہینے تک کھانا نہیں بنتا تھا تو گزارا کیسے کرتی تھی؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہم سرکے اور کھجور سے گزارا کر لیا کرتے تھے، جب بھی بھوک لگتی تو کھجور کھا لیتے، سرکہ پی لیتے، اس سے ہم اپنا گزارا کر لیتے۔ حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ میری بیٹی فاطمہ نے بھی 1 مہینے سے نہیں کھایا۔ اور اس صحابی جو میزبان تھے ان سے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ وہ میزبان تھے، حضور نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا کھانا اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، میرا کھانا میرا سب کچھ جو اللہ نے دیا ہے سب آپ کا ہے، آپ جتنا چاہے بھیج دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی میں کچھ گوشت کی بوٹیاں ڈالی اور دوسرے صحابی کو دیا اور کہا جا میری بیٹی فاطمہ کو دے کر۔ اتنی سادہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیا کرتے تھے، اتنی سادگی سے کہ کہیں حالانکہ اللہ نے اختیار دیا تھا۔ آپ سوچے نا، ہم سنتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا دیتے تھے، ابھی حضور کی دعا ختم نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ دعائیں قبول فرما لیا کرتا۔ اگر حضور دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما سکتا ہے تو وہ خدا اپنے محبوب کی دعا جو اپنے لیے مانگے وہ قبول نہیں کر سکتا؟ اگر حضور دعا کرتے کہ میرے گھر اتنا کھانا آ جائے تو کیا حضور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو نہیں عطا فرما سکتا؟ لیکن حضور نے سادگی، غربت، فاقہ یہ اختیار کیا تھا، حضور کو پسند تھی یہ چیزیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حاتم طائی کا جو قبیلہ تھا اس پہ حملہ کیا۔ حضور نے حکم دیا کہ جاؤ حملہ کرو اور اس قبیلے کو فتح کرو۔ اب صحابہ نے حضور کے حکم کے مطابق حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم وہ بھاگ گیا، وہ کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بھاگ گیا۔ لیکن جو اس کی بہن تھی حاتم طائی کی بیٹی تھی وہ نہیں بھاگی، وہ کہنے لگی کہ میں عام لڑکی نہیں ہوں، میں تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، یا تو میں لڑ کر مر جاؤں گی یا میں مقابلہ کروں گی، لیکن میں میدان چھوڑ کر نہیں بھاگوں گی۔ وہ اپنے قبیلے میں رہی، صحابہ نے اس قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کیا، ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی قید کر لی گئی۔ اب یہ حاتم طائی کی بیٹی بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کا باپ پہلے بادشاہ تھا، بڑا سخی تھا، تو ایک اکڑ ہوتی ہے بادشاہ کے بیٹوں اور بیٹیوں میں۔ تو اس نے سوچا کہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو میں ایسے سوال کروں گا، ایسے سوال کروں گی کہ وہ نعوذ باللہ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ اب وہ اس کو قید کر لیا گیا، کچھ صحابیات نے اس کے ہاتھ بھی باندھ لیے اس لیے کہ وہ تلوار چلانا جانتی تھی۔ اب مسجد نبی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا۔
اب اس کی گردن بھی اپنی ہوئی ہے، بڑے غرور میں، بڑے تکبر میں کھڑی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے اپنی مبارک چادر تھی، اس لیے کہ اس کا سر کھلا ہوا تھا، حضور نے اپنی مبارک چادر حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر ڈال کر اس کے سر کو ڈھک دیا۔ اب جیسے حضور نے اس کا سر ڈھکانا تو جو کچھ سوچ کر آئی تھی اس کی تمام سوچیں ختم ہو گئی، اور شرم سے اس کی نگاہ بھی جھک گئی اور اس کی گردن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئی۔ اب حضور نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹی کیا اب ہوا کیا؟ حضور نے جیسے چادر ڈالی نا تو ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پاک، آپ کی چادر بھی پاک، یہ کافر ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں، آپ اپنی چادر نہ دیں، آپ کا غلام سلمان اپنی چادر دے دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا سلمان چپ ہو جا، بیٹی چاہے کافر کی ہو یا مومن کی ہو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ یہ باتیں جب حاتم طائی کی بیٹی نے سنی تو اس کا دل اور پگھلنے لگا اور نرم ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹی بتا کیا چاہتی ہے؟ اگر تو چاہے تو میں تجھے آزاد کر دوں، اس لیے کہ تیرا باپ بڑا سخی تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں، اگر آپ آزاد کرنا چاہتے تو مجھ اکیلی کو نہیں، میرے قبیلے کے تمام قیدیوں کو اگر آپ آزاد کریں گے تو میں تیار ہوں آزاد ہونے کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ سخی تھا، لیکن تو آج جس کے در پر آئی ہے وہ دنیا کا بڑا سخی ہے، جا تجھے بھی آزاد کرتا ہوں اور تیرے قبیلے کے تمام قیدیوں کو آزاد کرتا ہوں۔ حضور نے سب کو آزاد کر دیا۔ اب یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اپنے قبیلے میں گئی اور اپنے بھائی عدی بن حاتم سے ملاقات کی اور اس سے کہنے لگی کہ میرے بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ اللہ کے نبی ہیں، حقیقت میں اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حاتم بن عدی اس کا بھائی کہنے لگا کہ میں عورتوں کی بات پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا، میں جب دیکھوں گا اور جب میں معائنہ کروں گا اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا غلط ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنے کے لیے مدینہ تشریف لے گئے۔ اب مدینہ گیا نا جو تو مسجد نبی میں اس نے پتہ پوچھا کہ کہاں ہے مسلمانوں کے پیغمبر کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا مسجد نبی میں حضور بیٹھے ہوں گے۔ راستہ پوچھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچا۔ اب اس کا خیال تھا کہ میں ایک بادشاہ کے در پر آیا ہوں، بڑا تخت لگا ہوگا، بہت سے جو آج ہمارا بنا ہوا ہے نا پروٹوکول کہ بڑا تخت لگا ہوگا، 4-5 لوگ خدمت کرنے والے ہوں گے، پنکھے چلا رہے ہوں گے، تشت رکھے ہوں گے، خدمتیں ہو رہی ہوگی، مشروبات پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ وہ اس تصور کے ساتھ حضور کے دربار میں آیا تھا۔ جیسے مسجد نبی میں پہنچا دیکھ کر ہل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی کچی جو فرش ہے حضور اس پر جلوہ فرما ہے، مٹی کی چھت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی پاک کے پاس بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ حضرت بلال حبشی بیٹھے ہوئے ہیں، صہیب رومی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غلام کے جن کی معاشرے میں پہلے کوئی عزت نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت میں انہیں لیے بیٹھے تھے۔ ابھی بھی اس کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مسجد انہوں نے کچی بنائی ہے لیکن انہوں نے اپنا مکان بڑا عالیشان بنایا ہوگا، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے۔ وہ اس کے تصور میں ابھی بھی یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگرچہ مسجد کچی ہے، مسجد انہوں نے ایسی بنا دی ہے، لیکن اپنا مکان بڑا عالیشان بنایا ہوگا، بڑا اچھا محل بنایا ہوگا۔ حالانکہ حضور کا طریقہ تھا کہ مہمان آتے تو حضور کا گھر بظاہر چھوٹا تھا تو حضور مہمانوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے صحابہ میں، جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا۔ لیکن جیسے اس کے دل میں خیال آیا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیسے، حضور نے جیسے اس کے دل میں خیال آیا کہ مکان بڑا عالیشان ہوگا تو حضور کھڑے ہوئے اور فرمایا عدی بن حاتم چلو میں آج یہاں تم سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے گھر لے جا کر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے انہیں دعوت دی کہ میرے گھر چلو۔ عدی بن حاتم حضور کے ساتھ آیا، مسجد نبی سے نکلے، ابھی مسجد نبی کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ خاتون ایک بڑی عورت نے آواز لگائی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی میں آتا ہوں۔ وہ عورت ایک گھر کی جو دیوار تھی اس کا جو سایہ تھا
اس کے سائے میں کھڑی ہوئی تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، بوڑھی عورت تھی. آج کوئی بوڑھوں سے یا پاگلوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی عزت دے رہے ہیں. وہ چھاؤں میں کھڑی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے رہ کر صبر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس بوڑھی کی باتیں سن رہے ہیں. وہ بوڑھی نے جتنی باتیں کرنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اس کی باتوں کا جواب دیا. جب کہا وہ عدی بن حاتم طائی کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ یہ اتنے بڑے پیغمبر ہو کر، اتنے بڑے بادشاہ ہو کر عام لوگوں کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں. جب اس بوڑھی سے حضور نے باتیں مکمل کر لی تو حضور نے پھر عدی بن حاتم سے کہا چلو ہم گھر چلتے ہیں. اس کے تصور میں تھا بڑا محل ہوگا. حضور اپنے ننھے سے حجرے میں اسے اپنے ساتھ لے گئے. عدی بن حاتم خود کہتا ہے کہ میرے تصور میں تھا بڑے محل ہوں گے، بڑے تخت ہوں گے، بڑے بیڈ ہوں گے، بڑی عالیشان فیسلٹیز ہوگی. میں حضور کے گھر میں گیا، حضور نے مجھے جس چٹائی پر بٹھایا وہ چٹائی بھی کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، کئی جگہوں سے پھٹی ہوئی تھی. میں نے حضور کے گھر میں جو چیزیں دیکھی وہ کہتا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک مٹکا تھا اور 2 مٹی کے پیالے تھے. حضور نے مجھے پانی پیش کیا، حضور نے مجھے کھجوریں دی. کھجوریں دینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس کی باتیں ہو رہی تھی، جتنی باتیں کرنی تھی باتیں کی. حضور نے اسے کھانا کھلایا، جو کچھ موجود تھا گھر میں حضور نے پیش کیا. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اگر اب تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. عدی بن حاتم مڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اب کہیں نہیں جانا، جو کچھ دیکھنے کے لیے آیا تھا وہ دیکھ لیا. یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر اب مجھے اپنی غلامی میں داخل فرما لیجیے. آپ دیکھیں سادگی انسان کو کتنی امپریس کرتی ہے. حضور کی سادگی، حالانکہ پھٹی ہوئی چٹائی تھی بظاہر، مٹی کے مٹکے، مٹی کے پیالے تھے، گھر میں کوئی عالیشان چیزیں نہیں تھی، لباس حضور نے سادہ پہنا تھا. ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قیمتی چیزوں سے متاثر کریں. یاد رکھیں انسان سادگی سے متاثر ہوتا ہے. آپ جتنی سادگی اختیار کریں گے لوگ آپ کی طرف توجہ کریں گے. ہم خود بخود ایک ذہن بنا چکے ہیں کہ اگر عالیشان چیزیں ہوں گی، عالیشان بنگلے ہوں گے، کار ہوگی بڑی تو لوگ متاثر ہوں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر انسان کی عزت ہے تو انسان منبر پر بیٹھا ہے تب بھی عزت ہے، اگر انسان زمین پر مٹی پر بیٹھا ہے تب بھی عزت ہے. اگر عزت نہیں ہے تو انسان دنیا کے ٹیلے پر چڑھ جائے، مینار پر چڑھ جائے تب بھی اس کی عزت نہیں ہے. عزت آپ کے کردار، آپ کے اخلاق سے ہوا کرتی ہے. نہ کپڑوں میں عزتیں ہیں، نہ مکانوں میں عزت. ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم گندے گھوما کریں نعوذ باللہ، یا ہم صفائی کا خیال نہ رکھیں. صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم عزت کا اسٹیٹس نہ بنائیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، بڑے امیر تھے لیکن وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے. تو حضور نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے تجھے تو بڑا نوازا ہے، تو یہ پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہنتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں. تو حضور کو جلال آیا اور حضور نے فرمایا ایسا نہ کر، اللہ نے تجھے دولت کی نعمت دی ہے تو اللہ اس نعمت کا اثر تیرے جسم پر دیکھنا پسند کرتا ہے. اللہ نے جب نعمت دی ہے، دولت دی ہے تو اچھے کپڑے پہنا کر، لیکن فخر کے انداز میں نہ پہنا کر. اچھے کپڑے پہننا بھی جائز ہے، اچھی کاریں چلانا بھی جائز ہے، اچھے مکان بنانا بھی جائز ہے، لیکن فخر کے طور پر یا پھر اس کو اپنا اسٹیٹس سمجھ لینا، اس طور پر پہننا یا اس طور پر استعمال کرنا، یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں ہے. آپ سادگی اختیار کریں، جتنے سادہ رہیں گے انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کو آسانی بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ عزتیں بھی عطا فرمائے گا. اللہ اس کے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار کی آمد مرحبا.